سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں پہلی مرتبہ سورہ بلد کی ان آخری آیات کو دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے قرآن کے سامنے بیٹھ جانا، کیونکہ قرآن کے سامنے بیٹھنے سے روکنے والا کون ہے؟ شیطان ہے، نفس ہے۔ اس نفس کے اور شیطان کے ہاتھوں ہم شکست کھا چکے ہیں۔ جب ہم قرآن کے سامنے بیٹھنے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان ہم پر کیا ہے؟ غالب ہے۔ نفس ہمارے اوپر غالب ہے۔ ان دو کا مقابلہ کرنا نہایت مشکل ترین مرحلہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے آسان کر دیتا ہے جن کے دل میں قرآن کے لیے طلب پیدا ہو جائے، تڑپ پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ جس طرح اللہ نے آپ کو بٹھا دیا، اپنے ان بھائیوں کے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نمازیوں کو یہاں ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے قبول فرما دے، ان کو ہمارا معاون اور مددگار بنا دے، ان کو سنانے والا اور ہمیں سننے والا بنا دے۔ تو ترجمے کی طرف جائیں گے۔ اس سے پہلے جو آیات ہے وہ آپ کو یاد ہے؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس انسان کو دو آنکھیں نہیں دی ہے؟ کس لیے دی ہے؟ اس قرآن کو دیکھنے کے لیے نہیں۔ ان آنکھوں سے جو دیگر ہم کام لیتے ہیں، اس سے بہتر کام، سب سے بہتر کام یہ ہے کہ ان آنکھوں سے کیا کام لیے جائے؟ قرآن کو دیکھا جائے۔ پھر آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وَلِسَانًا، اور آپ کو اللہ نے ہمیں ایک زبان عطا کی ہے۔ وہ زبان جو دیگر کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ کہیں قرآن کے لیے بھی استعمال ہو جائے۔ اور آگے کیا ہے؟ وَشَفَتَيْن، اور دو ہونٹ دیے ہیں۔ ان دو ہونٹوں کو بند رکھنے کے بجائے ان کو اللہ کے لیے استعمال ہو جائے۔ آگے کیا کہا ہے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے دونوں راستے خیر و شر کے نمایاں کر دیے، راستہ دکھا دیا کہ خیر ہے، یہ شر ہے۔ یہ قرآن مجید کو سمجھنے کے بعد ہمیں حق کا اور باطل کا پتہ تب چلے گا جب ہم قرآن کے طالب علم بنیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان آنکھوں کے ساتھ، اس زبان کے ساتھ، ان ہونٹوں کے ساتھ اور دونوں راستے نمایاں کرنے کے بعد ایک بڑا راستہ کون سا ہے؟ اس کی طرف آپ کو توجہ دلائیں گے آج کی آیات میں۔ فَلَقْتَحَمَلَ، یہ فلا کے معنی ہوتا ہے پس، اللہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اقتحم گیا، اترا، العقبہ مشکل گھاٹی میں، اس مشکل گھاٹی کی طرف تو کوئی گیا نہیں۔ اب اللہ پوچھتا ہے کہ دو آنکھوں کے ساتھ، زبان کے ساتھ، ہونٹوں کے ساتھ، عقل و شعور کے ساتھ کوئی اس مشکل گھاٹی میں نہیں گیا۔ اب اللہ پوچھتا ہے وما ادراکا، اور ماں کے معنی کیا؟ ادراک کے معنی معلوم ہے، اور کا کے معنی تجھے۔ ماں کیا ہے؟ العقبہ، وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟
وہ چڑھائی کیا ہے، مشکل کام کیا ہے؟ فق کو آزاد کرا دو، رقبہ کسی گردن کو، کسی کی گردن کو کیا کرو؟ یہ سب سے مشکل ترین کام ہے۔ گردن کو کیسے آزاد کرتے ہیں؟ کیا گردن کسی نے رسی باندھ دی ہے آپ لوگ؟ یا میری گردن میں رسی تو نہیں ہے، لیکن ہماری گردن وہاں کیا ہو جاتی ہے؟ گروی ہو جاتی ہے جب ہم اپنی گردن کسی کو دے دیں، کسی کا غلام بن جائے۔ اور غلام آدمی کب بنتا ہے؟ جب آدمی کی کوئی نہ کوئی خواہش مقصد ہو، یا پیسوں کے سامنے اپنی گردن کو گروی کر دے، یا کسی تعصب کے اندر آ کر اپنی گردن گروی کر دے، یا کسی مسلک کے اندر آ کر کے کہ میں اس مسلک سے نکلوں گا نہیں، اب میں نے گردن وہیں دے دی۔ فرقے کے اندر بھی آدمی کیا کر دیتا ہے؟ گردن دے دیتا ہے۔ کسی لیڈر کے کہنے پر وہ اپنی گردن اس لیڈر کے حوالے کر دیتا ہے، اور کہیں سود کا پیسہ لے کر کے اس کی گردن کیا ہو جاتی ہے؟ گروی ہو جاتی ہے۔ جب آدمی کی گردن گروی ہو جائے، گردن پس جائے، تو یہ گردن جب پس جائے تو اس کے اوپر کیا کیا ہے؟ زبان بند ہو جاتی ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہے، کان بند ہو جاتے ہیں، عقل ختم ہو جاتی ہے، اور عقل کا دل کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ منقطع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان مسلک کے اندر، فرقہ واریت کے اندر اپنی گردن دے چکے ہیں۔ ان کی گردن آزاد کرانے کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا تھا کہ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑو گے تو تمہاری گردن کہیں پسے گی نہیں، تمہاری گردن صرف ایک کے سامنے جھکے گی، جو آپ کا کیا ہے؟ خالق ہے، رب ہے۔ یہ آج کو ذرا غور سے دیکھیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اپنے گھر میں بھی اگر کسی کی گردن پسی ہوئی ہے نا، بیوی کے سامنے گردن پس گئی، یا کسی لیڈر کے سامنے گردن پس گئی، یا کسی غلامی میں پس گئی، آج تھوڑی 5-10 منٹ آ جاؤ، تو یہ دیکھیے نا، یہی معاملہ ہوتا ہے، گردن ہماری پس جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں آ جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں نہیں آئیں گے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو ہماری گردن کسی اور جگہ پس گئی ہے۔ اس گردن کو اس جگہ سے آزاد کرانا یہ نہایت مشکل ترین کام ہے۔ نہ آپ گھر کے اندر ہی کام کر سکیں گے، نہ اپنے، اور اگر اپنی گردن پسی ہوئی ہے تو اس کو کیسے چھڑاؤ؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ ان دو آنکھوں کے ساتھ، اس زبان کے ساتھ، یہ عقل و شعور کے ساتھ اس مشکل گھاٹی میں تو کوئی گئے نہیں، اترا ہی نہیں ہے۔ پہلے تو قرآن کی طرف نہیں آ رہے ہیں، جب قرآن کی طرف نہیں آ رہے ہو تو تم غلامی سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہو؟ اقبال کہہ رہا ہے نا، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ ان غلاموں کا، ان غلامی ذہن ان کا اتنا ہو گیا ہے کہ یہ قرآن کو بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ یہ کہتے ہیں قرآن کی طرف ہم گئے تو ہم تو ہر ایک کے غلام ہیں، ہم ہر در کے غلام ہیں، ہر جگہ ہم سر جھکاتے ہیں۔ یہ قرآن لوگوں کی غلامی سے ہٹا کر کے کس کی غلامی میں لے جاتا ہے؟ اس لیے ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ باقی سب کتابیں پڑھیں گے، اس ایک کتاب کو پڑھنا گوارا، کیونکہ گردن جو پسی ہوئی ہے، اور یہ اپنی گردن کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے گردن تو نہیں پسی ہو، بہت پسی ہوئی ہے۔ اور جب گردن پس جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اس مشکل گھاٹی میں تو کوئی گئے نہیں ہے۔ ان لوگوں کی، مکہ والوں کی گردنیں پسی ہوئی ہے، اور پاکستانیوں کی گردنیں پسی ہوئی ہے، پوری امت مسلمہ کی گردنیں پسی ہوئی ہے۔ ان کو، ان کی گردنوں کو کیا کرو؟ آزاد کرا دو۔ یہ مسلک سے نکل آئیں گے، فرقے سے نکل آئیں گے، یہ کسی کی غلامی سے کیا کر دیں گے؟ تو غلام ذہن جو ہے وہ عروج کی طرف نہیں جا سکتے، غلام لوگ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو نبی کو کہا جائے کہ مشکل گھاٹی میں کوئی گئے نہیں، ان
آپ کو کیا معلوم مشکل گھاٹی کیا ہے؟ فک کو رقبہ، کسی کی گردن کو تو آپ آزاد کرا رہے ہیں؟ جی سر، یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے، آپ نے کن کن لوگوں کی گردنیں آزاد کرا دی؟ آپ گردن آزاد کر ہی نہیں سکتے جب تک قرآن مجید آپ کے دل میں نہیں اترے گا. آپ کے پاس علاج ہی نہیں، نسخہ نہیں ہے. آپ کسی سے متاثر ہو جائیں گے، اس کے اپیئرنس سے متاثر ہو جاؤ گے. اگر اس کے دل میں قرآن نہیں ہے تو اپیئرنس سے کیا جا رہے ہو؟ قرآن سے متاثر ہو جاؤ. اصل سرمایہ کیا ہے؟ قرآن ہے. اب کیا کر رہے ہیں؟ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو تو میری مخلوق میں سے کسی کو کھانا تو کھلا دو. او کیا کرو؟ ہو سکتا ہے کھانے کی وجہ سے غلام بن گیا ہو، ان کے اوپر قرضہ اتنا چڑھ گیا ہو کہ اپنے لیے وقت کا کھانا بھی تیار. فی یوم میں، ایسے دن میں، ذی والا ہو، مسغبہ قحط والا، یعنی ایسا دن جہاں قحط ہو، جہاں اس کے اوپر کھانے پینے کے سارے کہیں بند ہو گیا ہو، جیل میں چلا گیا ہو، کہیں جہاد میں گیا ہو، اس کو پیسہ بھی نہیں مل، کچھ نہیں مل رہا ہے اور کھانے کے لیے پریشان ہے، تو اس کو جا کر کیا کرو؟ کھانا کھلاؤ. یتیمن، یا کسی یتیم کو جا کر، کوئی یتیم ہو، بے آسرا ہو، ذا مقربہ، ذا مانے والا، مقربہ کے مانے قرابت دار، یعنی قرابت والا ہو تمہارا، یعنی جس کو آپ جانتے ہو، اس کو جا کر کے اس کی سرپرستی، اس کے سر پر ہاتھ رکھو. اور یتیم وہ ہو جس کو آپ جانتے ہو، آپ کے رشتہ داری میں، آپ کے خاندان میں، میرے خاندان میں، ہم نے کس کو کرنا ہے کہ اس کے اوپر جا کر ہم ہاتھ رکھیں، اپنے بچوں کی طرح ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں، تاکہ وہ کل کسی کا محتاج نہ رہے. اگر اس کو تعلیم نہ دی گئی، کل اس کے اوپر کسی نے ہاتھ پہ وہ ہاتھ نہیں رکھا، تو کل یہی یتیم کل آپ کے خاندان کا سب سے بڑا ڈاکو بنے گا، آپ کا ہی نقصان کرے گا. اور یتیم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بہت زیادہ اقوال ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو آپ کا قریب ترین یتیم ہے، کوئی بے آسرا ہے، اس کی سرپرستی کرو. اتنا ہی تو کر لو. اگر یہ کسی کی گردن نہیں آزاد کر سکتے ہو تو یہ تو کر لو. آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ او مسکینن، یا کوئی کیا ہو، کوئی مسکین ہو. مسکین کیا ہوتا ہے؟ ذا متربہ، ذا کے معنی والا، اور متربہ کے معنی ہے متربہ تراب سے خاک نشین. اس کا معنی کیا ہے؟ کوئی ایک ایسا آدمی جو زندگی کی دوڑ میں کیا ہو، ساکن ہو گیا ہو اور زمین کے ساتھ چپک گیا ہو اور اٹھنے کے قابل نہیں ہے، تو اس کو کیا کرو؟ اب جب زمین کے ساتھ کوئی چھپک جاتا ہے اور خاک نشین ہو جاتا ہے تو اس کی گردن صحیح ہے، اس کے دماغ صحیح ہے، اس کے کان صحیح ہے. اب اس کو جو ہیلپ کی ضرورت ہے، جو ساکن ہوا ہے، اس کو کیا کرو؟ اس کی ہیلپ کرو تاکہ وہ دوبارہ کھڑا ہو جائے. مثال کے طور پر کسی کی فیکٹری ہے، ان کو کسی نے آگ لگا دی. اب فیکٹری کے مالک جو ہے وہ تو جینیس ہے نا جی، قابل ہے نا. فیکٹری چلانا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا ہے. مل چلانا، کارخانہ چلانا، صنعت چلانے والا آدمی جو ہے وہ نہایت زیرک ہوتا ہے، جینیس ہوتا ہے. لیکن اگر اس کی فیکٹری کو آگ لگ جائے اور سارا مال و اسباب کیا ہو جائے؟ جل جائے، تو وہ ساکن ہو جائے گا آدمی یا نہیں؟ اب وہ کرے گا کیا؟ اس نے 400 آدمیوں کو، 200 آدمیوں کو روزگار دلانا تھا، 200 آدمیوں کے گھروں کے چولہے جل رہے تھے، لیکن ان کو آپ نے آگ لگا دی. اب اس آدمی کو جو خاک نشین ہو گیا وہ زمین کے ساتھ لگ گیا. اب اس کو کس چیز کی ضرورت ہے جی؟ کراچی والوں
آپ ان کو مال اسباب مہیا کریں تاکہ وہ دوبارہ اپنی فیکٹری کو، اور جہاں 200 آدمی 250 آدمیوں کو روزگار دے رہا تھا وہ 400 آدمی کو روزگار دینے کے قابل ہو جائے، تاکہ شہر سے کیا ہو جائے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ شہر کی بات ہو رہی ہے نا، کہ یہ شہر ایسا ہونا چاہیے جس میں ایسے لوگ ہوں، تو پھر کراچی کا ہو یا مکہ ہو یا مدینہ ہو، پھر وہ کیا کرے گا؟ عروج کی طرف جائے گا یا نہیں جائے گا؟ جہاں لوگوں کو ایک دوسرے کا خبر ہی نہیں ہے، نماز میں آتے ہیں ایک دوسرے سے ہاتھ میں لانا بھی گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے سے تعارف حاصل نہیں کرتے ہیں، اور قرآن میں آیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور روزانہ نماز بھی پڑھا کرو لیکن ساتھ اپنے بھائی کو زکوٰۃ بھی دو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کا محتاج ہو، وہ یتیم ہو، وہ کہیں مسغبہ ہو، وہ کہیں مکہ باپ کا ہو، یتیم ہو وہ پریشان ہو، یا مسکین ہو وہ خاک نشین ہوا ہو، ان کو آپ کیا کرو؟ اپنے پیروں پہ۔ آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ ہاں، یہ بڑا آسان کام ہے، کون سا مشکل کام تھا؟ قرآن سمجھنا کون سا مشکل تھا؟ اور قرآن کو ٹائم دینا ہی مشکل ہوتا ہے، اور یہ بڑا مشکل کام، اتنا مشکل کام ہے کہ شیطان ہر طرف سے وار کرے گا کہ یار کہاں چکر میں پھنس گئے ہو۔ وہ یہ قرآن تو اس لیے آیا تھا یار دیکھنے کے لیے، سر پہ اٹھانے کے لیے، اس کو کہیں قسم اٹھانے کے لیے، وہ قرآن خوانی کے لیے، یہ ثواب کے لیے تھا، یہ کس چکر میں ڈال دیا بھائی؟ اور جب پوچھا جاتا ہے کس کے لیے آیا ہے کہ ہدایت ہے، وہ ہدایت ہے تو پھر سمجھو، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اچھے بھلے لوگ آپ سے بھاگ جائیں گے، آپ کہیں گے یہ تو بڑا ولی اللہ نظر آ رہا ہے، لیکن قرآن کے لیے دعوت دو تو یہ ولی اللہ قرآن سے کیا ہو جائے گا؟ بھاگ جائے گا۔ یہ کیوں بھاگتا ہے؟ یہ کیوں بھاگتا ہے؟ اس کو تو چاہیے کہ آج آپ کی مدد کرے، کہ یار یہ کہیں غلط پڑھا رہا ہے، یہ اس کی تو مدد کروں بیچارے کی، یہ تو کہیں اتنا زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں نظر آ رہا ہے، ہم تو پڑھے لکھے ہیں۔ یہ قرآن کے ساتھ تعاون جو نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ان کی گردن کیا ہے؟ پھنس گئی ہے شیطان کے ہاتھوں میں۔ چالو شیطان نے ایسا وار کر دیا کہ بس تمہارا اپیئرنس ہی صحیح ہے، بس تم لگتے تو ولی اللہ ہو، اور کیا چاہیے تمہیں قرآن کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب وہ قرآن نہیں سمجھے گا تو اس کو کیسے وہ آزاد کرائے گا؟ کسی کی گردن کو کیسے آزاد کراؤ گے؟ اللہ فرماتے ہیں ثم کان من الذین آمنوا، پھر کیا ہو جائے؟ یہ شخص کیا ہو جو یہ کام کرے؟ ثم کان من الذین آمنوا، وہ مومنین کے ساتھ شامل ہو جائے۔ ثم پھر کانا ہو من الذین، ان لوگوں میں سے جو کیا ہے؟ ایمان لائے، جو ان باتوں کو تسلیم کرنے والے ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ ان کے ساتھ نہیں شامل ہونا ہے جو اس کام کو نہیں کرنے والے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وتواصوا، اور آپس میں نصیحت وصیت کی، کرنے لگے، بالصبر، اس راستے میں صبر استقامت کی، وتواصوا، اور آپس میں نصیحت کی، کس بات کی؟ رحم و کرم کرنے کی، کیونکہ یہ کام وہی کرے گا جس کے اندر صبر استقامت ہو، جس کے اندر رحم ہو دل میں، اور ایسے لوگوں کی تلاش میں ہو جائے، ان کے اندر کیا ہو جائے؟ اور جس کے حلقے میں قرآن نہیں ہے ان کے حلقے میں جانا کیوں؟ جن کے ہاتھوں میں قرآن نہیں ہے آپ ان کے حلقے میں کیوں جا رہے ہو؟ ہم ان حلقوں میں جاتے ہیں جہاں قرآن، وہاں بریانی ملے گی، وہاں اس کے بعد قوالی ہوگی، اس کے بعد دمال ہوگا، اس کے اندر پیسوں کی بارش ہوگی، ہم وہیں جاتے ہیں۔ اور قرآن کے اوپر تو کوئی بارش نہیں کرے گا، کوئی پیسوں کی بارش نہیں کرے گا۔ قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو قرآن اس لیے نہیں سننا چاہتے ہیں کہ ان کی گردنیں کیا ہے؟ پسی ہوئی ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں اولئک، جو لوگ اس گروپ میں شامل ہو گئے، اولئک اصحاب المیمنہ، وہ دائیں بازو والے لوگ ہیں۔ دائیں بازو کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں، اس کو آپ
آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ فلاں جماعت دائیں بازو والی اور فلاں جماعت کیا ہے؟ بائیں بازو. اب آپ کو بتائے گا کہ بائیں بازو کون ہے. آپ کی جماعت جس جماعت کے ساتھ یہ ہے، اگر وہ یہ کام کر رہی ہے تو آپ دائیں بازو میں ہے، اور اگر یہ کام نہ کرے تو آپ بائیں بازو کے ساتھ ہیں. اب قرآن ہی بتائے گا. دیکھیں ذرا، اولئکا، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب والے ہیں، المیمنہ، دائیں ہاتھ والے. دائیں ہاتھ کیوں کہا ہے؟ دائیں ہاتھ سعادت مند لوگ ہوتے ہیں، پاورفل لوگ ہوتے ہیں. دائیں ہاتھ میں طاقت ہے نا. دائیں ہاتھ سے سارے اچھے کام لیے جاتے ہیں یا نہیں ہے؟ اس لیے دائیں ہاتھ کہا گیا ہے کہ یہ دائیں ہاتھ والوں کے ساتھ شامل ہو جائے، دائیں بازو والوں کے ساتھ شامل ہو جائے. اب آپ جس جماعت کے ساتھ ہیں، آپ کی اپنی جماعت ہوگی، وہ اگر دائیں بازو والی ہے تو اس کا پیرامیٹر کیا ہے؟ اس کا یہ مقام ہے کہ آپ کی جماعت یہ کام کرتی ہے، یہ جماعت کام کرتی ہے، کسی کی گردن آزاد کراتی ہے یا کسی لیڈر کے سامنے گردن. ہاں، یہ دیکھنا ہے آپ نے. بس مرنا جینا اسی کے لیے ہو جائے. اور اللہ نے فرمایا کہ کل کہہ دو اے پیغمبر، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، یہ تو کہتے ہیں میری جان میرا مال بھی تمہارے اوپر قربان. وہ لیڈر پہ جان مال قربان نہیں ہے، اللہ کے دین پہ مال و جان قربان کر دو. یہ ہے دائیں بازو والے. آگے کیا کہا؟ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کس چیز سے؟ بآیاتنا، ہماری آیات سے. اللہ کی آیات کون سی ہے؟ ان آیات سے جنہوں نے انکار کیا، ان کے برعکس چلے گئے. وہ کیا ہے؟ اصحاب والے ہیں المشأمہ، بائیں بازو والے. یہ کون لوگ ہو گئے؟ یہ بائیں بازو والے ہو گئے جنہوں نے ان باتوں سے، وہ بائیں بازو ہیں. اگر آپ کی جماعت جس جماعت میں آپ ہیں، اپنا غور کریں، اگر وہ جماعت یہ کام نہیں کر رہی ہے تو آپ کیا ہے؟ آپ لیٹسٹ ہے، آپ رائٹسٹ نہیں ہے. جو جماعت یہ کام کرے گی وہ رائٹسٹ ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے، اگر آپ کی گردن آزاد ہے تو آپ یہ فیصلہ کر سکیں گے. جہاں آپ کی گردن پسی ہوئی ہے، آپ کیسے فیصلہ کر سکیں گے کہ میں غلط ہوں یا صحیح ہوں؟ جب تک قرآن دل میں نہیں اترے گا. ہماری گردنیں پسی ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب یہ لیفٹسٹ ہو جائے گا، یہ بائیں بازو میں شامل ہو گیا، تو یہ کس چکر میں ہوگا؟ اس کے اوپر ہمیشہ عذاب مسلط ہو گیا. اولئکا علیہم، ان پر نار، آگ ہی آگ ہے. آگ ہے موصدہ، موصدہ میں نے احاطہ کیے ہوئے، یعنی اس سویت کے اندر جہاں آگ بل رہی ہے، جل رہی ہے، اسی آگ کے اندر یہ کیا ہو گیا؟ یہ بظاہر نظر آئے گا کہ میں تو بڑا زبردست جناب، وہ تو پیسے لے رہا ہے، وہ تو یہ کر رہا ہے، وہ رشوت بھی لے رہا ہے، وہ سارا کچھ کر رہا ہے. میں تو ایک ایسی جماعت میں آیا ہوں جہاں سب کچھ ہو رہا ہے، شراب بھی ہے، کباب بھی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. وہ جس چکر میں چلا گیا، وہ آگ میں کیا ہو گیا؟ داخل ہو گیا. اگر کوئی بچہ لڑکا آپ کا میرا کسی ایسی گروپ میں، ایسے گروپ میں چلا گیا جہاں سارے ہی نسوار والے ہیں، جہاں سارے بھی پان کھانے والے، سارے گٹکھا کھانے والے، تو آپ اپنے بچے سے کیا کریں گے؟ وہ آگ میں نہیں چلا گیا. اگر وہ بچہ غلط کاموں میں جا کر لگ گیا تو کیا ہو گیا؟ اس کی زندگی تباہ ہو گئی. چوروں کے ساتھ ہو گیا، ڈکیتوں کے ساتھ ہو گیا، تو اس کی زندگی تباہ ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری ان آیات سے انکار کرنے والے ہیں اور ان کے اوپر یقین نہیں کرنے والے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ بائیں بازو والے ہیں. اور ان کے اوپر اب ہمیشہ آگ جو ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آگ سے چھٹکارا نہیں ملے گا. آج کا سبق ہمارا یہ تھا، اور اس کو اگر آپ سوال کرنا چاہیں اس کے اوپر تو آپ سوال کر سکتے ہیں.
تو جہاں میں نے اپنا مطالعہ کیا تھا، میں آپ کے ساتھ اپنا مطالعہ شیئر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو آپ مطالعہ کر کے آئیں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا. مطالعہ نہیں کرو گے تو گردن ہماری پسی رہے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا طالب علم بنا دے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. اس مشکل کام کی طرف تو کوئی گیا نہیں ہے نا، کیونکہ میرے بندوں کی گردنیں پسی ہوئی ہے، اس کو خیال ہی نہیں ہے کہ کس کی گردنیں پسی ہوئی ہے. آگے کیا ہے؟ وما ادراک ما العقبہ. آپ کو معلوم ہے مشکل گھاٹی ہے کیا؟ یہ مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. جس کی بیوی کے سامنے گردن پھنس جائے، جس کی کسی غلامی میں آ جائے کسی لیڈر کے سامنے، تو اس کی گردن کو آزاد کرانا کوئی آسان کام ہے؟ خاص کر خواتین کا عقیدہ آپ درست کر سکتے ہیں. اس لیے مولوی کہتے ہیں کہ کسی کا عقیدہ مت چھیڑو اور اپنا عقیدہ کہتے ہیں نہیں ہے، سنا ہے کہ یعنی گویا میرا اور آپ کا عقیدہ علیحدہ لگا ہے اور پھر بھی ہم مسلمان ہیں. میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ ایک ہے. میرا عقیدہ اور آپ کا عقیدہ دو عقیدے، تو عقیدہ کس کا چھیڑنا ہے؟ اپنا عقیدہ مت چھوڑو، کسی کا عقیدہ مت چھیڑو. یہ اردو میں ایک مقولہ اور کہاوت آ گئی ہے اور ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں. خوش نہیں ہونا چاہیے. یہ سب سے بڑا زہر ہے کہ میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ ایک ہے، اور وہ قرآن سے وابستہ ہے. قرآن نہیں ہے تو میرا اور آپ کا عقیدہ کچھ بھی نہیں ہے. کس کام کا عقیدہ ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں مشکل گھاٹی فک رقبہ کسی کا کی. اچھا میں تھوڑا سا یہ بتا دوں آپ کو کہ میں نے بتایا نہیں آپ کو کہ یہ جو جید ہے، ایک ہے عنق ہے، ایک ہے رقبہ ہے. ان تمام یہ گردن کے نام ہیں. کوئی 7 نام ہے گردن کے. گردن اتنی ہے نا، اس کے 7 حصے ہیں، 7 کے مختلف نام ہیں. ایک حصے کا نام ہے جید، فی جیدہا حبل من مسد. ایک ہے عنق، معانقہ. معانقہ جانتے ہیں نا یار؟ معانقہ کرنا گلے ملنا، ہاں آپس میں گلے ملنا وہ کہتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں معانقہ. ایک ہوتا ہے رقبہ. رقبہ یعنی پوری گردن کو کیا کہتے ہیں؟ رقبہ. اور جب یہ پوری گردن کہیں پس جائے نا تو پھر گیا آدمی. پوری گردن کو آزاد کرا دو تاکہ غلامی سے آزادی ہو جائے. اور یہ غلام ذہن آدمی آگے ترقی نہیں کر سکتا ہے، آگے چل ہی نہیں سکتا ہے. سب سے زیادہ جو گردن ہماری پھنسی ہوئی نا سودی نظام میں پھنسی ہوئی، اس کا جو مال آیا ہے وہ آئی ہے مہنگائی. ہم نے اس سے گردن نہیں نکالی تو وہ اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کرو نا یار. میری مخلوق میں او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کہ کہیں آپ کو بھوکے لوگ مل جائے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، یعنی قحط سالی آ گئی اس کے اوپر، تو کسی ایک وقت کا تو کھانا کھلا دو. اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو. اور یہ نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم اپنے خاندان میں کسی یتیم کی کفالت لے لو. میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صحابی آئے باہر سے، سلام کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو بیٹا آج گھر ہی نہیں آیا. گھر نہیں آیا تو دعا کریں کہ میرا بیٹا کیا جائے؟ گھر آ جائے، مل جائے. اور میں بڑا پریشان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی دیر میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، وہ جانتے تھے ان کو کہ میں نے تمہارے بیٹے کو فلاں باغ میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھانے والے تھے، اس سے پہلے اس صحابی نے بات کر دی. تو نبی کی تو کرامت ہے نا، شان ہے نا کہ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے سب کو دکھا دیا. تو انہوں نے کہا تو میں بھاگوں، جاؤں اپنے بچے کو گود میں اٹھاؤں، سینے سے لگاؤں. تو اس کے جذبات ایسے ہو گئے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانے سے پہلے ذرا نصیحت اور کچھ باتیں میری سن لو. کہ یا رسول اللہ فرمائیں. کیا فرماتے؟ کہا کہ جب آپ جائیں وہاں نا، باغ پہنچو گے نا جہاں بچے کھیل رہے ہو نا، تو بچے کو نام سے نہیں پکارنا، بچے کو بیٹا کہہ کر نہیں پکارنا، بچے کو جا کر کے
उठा करके सीने से नहीं लगाना, क्योंकि हो सकता है उन बच्चों में कोई यतीम भी हो, और आप जज्बात मोहब्बत में आकर के अपने बेटे के साथ मोहब्बत शेयर करो। उस बच्चे के ऊपर जो यतीम होगा वो तो अंदर से रोता रहेगा कि अल्लाह मेरा भी कोई बाप होता ना, आज मैं भी यतीम हूं, मुझे वो सीने लगाने वाला तो नहीं है। तो कहा कि तुम जब मोहब्बत का इजहार करो ना तो उसको घर ले आओ, फिर उसको चूमो भी, उसको सीने से लगाओ, लेकिन किसी के सामने ये ना करना। ये कितनी बड़ी बात है। यतीम की सरपरस्ती का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना ख्याल था। और एक वाकया और भी है ना कि जब ईद के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ जा रहे थे तो एक बच्चा जो है वो जोर जोर से रो रहा था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर बच्चे से कहा, बेटा आज तो ईद का दिन है, खुशी का दिन है, तुम रो क्यों रहे हो? और उसके चेहरे पर आंसू के वो निशान भी लग गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया, बेटा ये क्यों आप रो रहे हैं? कह रहे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस मैं रो रहा हूँ, बस क्या कहूँ। कह रहे देखो वो जो बच्चे खेल रहे हैं तुम्हारे दोस्त है ना? कह रहा हाँ मेरे दोस्त है। तो कहा फिर क्यों नहीं जाते उनके पास? कह रहे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसलिए नहीं जाता हूँ कि मेरे कपड़े मैले हैं, उनके कपड़े साफ सुथरे हैं, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं जाकर अपने मैले कपड़े उनके साथ मिला दूं। मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे कपड़े दिलाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं रो रहा हूं। उनके माँ बाप है तो उन्होंने दिलाया ना। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को उठाया, सीने से लगाया, छूमा और फिर कहा कि आओ मेरे साथ घर चलो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर ले जाते हैं और घर में कहा कि जब तक हसन हुसैन की तरह इस बच्चे को भी साफ सुथरा लिबास नहीं पहनाओगे, आज मैं ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। यतीम की कितनी अहमियत नबी को है, आज हमें कोई सांस नहीं, हमें तो अपना ही सांस ही नहीं है, क्योंकि गर्दन जो पसी हुई है तो ये जरूर को देखे जरूर। फिर कहा अल्लाह ने कि किसी मिस्कीन को जो खाक नशीन हुआ हो, खाक नशीन समझ गए आप, जो बिल्कुल जमीन से लिपट जाना कौन होता है? उठ नहीं सकता बेचारा, गरीब हो गया, कहीं लंगड़ा हो गया, कोई कहीं परेशान हो गया या कोई और परेशानी आ गई, लेकिन वो अब खाक नशीन हुआ, उठ नहीं सकते, काबिल नहीं है, उनको आप सहारा दें, उसको तो जाकर सहारा दे दो। जब ये काम करोगे, ये काम तुमने कर लिया तो सुम्मा कान मिनल लज़ीना आमनू, उन लोगों में शामिल हो जाओ जो क्या है? अहल ईमान है, जो कुरान को मानने वाले, और फिर वो एक दूसरे को सब्र इस्तिकामत की वसीयत करने वाले हो, और एक दूसरे को रहम और करम की बात करने वाले हो, उनके साथ शामिल हो जाओ। उन डाकुओं के साथ नहीं शामिल हो जाना जो चोर है, डकैत है, आपको पता है कि शराब पीता है, ये गलत काम करता है, ये सब मुल्क को दांव पे लगाने वाले, मुल्क को बेचने वाले, उनके साथ क्यों शामिल हो गए? आप तो इनके साथ, अगर आप इनके साथ शामिल हो गए तो उलाइका अस्हाबुल मैमना, ये लोग कौन हो गए? दाएं हाथ वाले बन गए। अब दाएं हाथ वालों की डेफिनेशन फतवा कहां से लोगे आप? मौलवी से लोगे? कुरान से लोगे? कुरान कह रहा है कि दाएं हाथ वाले यही है, तो इसके लिए फतवा में मौलवी के साथ क्यों जाऊं? हाँ, जब मेरे पास कुरान मौजूद है तो मैं मालूम करूंगा कि ये फलां पार्टी वाला दाएं बाजू वाला है या बाएं बाजू वाला है। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना, और जिन लोगों ने हमारी इन बातों से, आयात से इनकार कर दिया, उलाइका अस्हाबुल मशअमा, वो क्या है? ये बाएं बाजू वाले। अस्हाबुल शिमाल कुरान में है ना, तो ये जो लोग हैं ये क्या है? बदबख्त लोग हैं, बाएं बाजू वाले। और आप खुश होते हैं कि यार सेकुलर आदमी जो है बाएं बाजू वाले, ये फलां जमात बाएं बाजू, और ये क्या है? दाएं बाजू। अलैहिम नारुन मुक़सदा, ऐसे लोगों पर हमेशा आग इहाता किए देती है, और फिर उस आग से ये निकल नहीं सकती है, न दुनिया में भी और न आखिरत में।
अल्लाह ताला मुझे आपको समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने बार बार इसलिए समझाया है कि आपकी समझ में भी आ जाए, फिर आप किसी को बयान करने वाले बने कि कुरान कोई नहीं बयान करेगा, आप ही बयान करेंगे, लेकिन उस वक्त बयान करेंगे जब आप समझ जाएंगे।